بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو میرے چینل نالج فار مسلم میں خوش آمدید۔ گائے کا معجزہ اور موسیٰ علیہ السلام کا انصاف۔ تو قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ راحیل نے اپنے شوہر عزر بن حلوت کے لیے بستر بچھایا تاکہ انہیں تھکاوٹ اور مشقت سے کچھ آرام مل سکے۔ راحیل نے اپنے شوہر سے کل گزشتہ گھر نہ آنے کی وجہ پوچھی اور کہا کہ میں اپنی جھونپڑی میں کافی دیر تک آپ کا انتظار کرتی رہی۔ عزر نے کہا، مجھے کل راستے میں کچھ درد اور تکلیف محسوس ہوئی، اس لیے میں نے گزشتہ رات اپنے ایک دوست کے ہاں گزاری کہ شاید مجھے سکون حاصل ہو، لیکن صبح کو تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ راحیل نے کہا، فکر نہ کریں، آپ ضرور آرام کیجیے، کچھ دیر بعد آپ راحت محسوس کریں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ اس دفعہ تجارتی سفر کیسا رہا؟ عزر نے کہا، بیگم، تھکاوٹ اور مشقت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، بس بیماری ہی کے آثار محسوس ہوتے رہے۔ بیچا تو کچھ بھی نہیں، البتہ ایک دبلا لاغر قسم کا بچھیا خریدا ہے جس کی عمر 3-4 ماہ ہوگی۔ میں نے وہ بچھیا اپنے بیٹے الیاب کے لیے خریدا ہے۔ راحیل، کہاں ہے وہ بچھیا؟ قصہ کیا ہے؟ عزر، وہ ایک زرد رنگ کی بڑی خوبصورت چھوٹی سی گائے ہے، میرے دل میں اس کے خریدنے کا خیال آیا۔ وہ گائے بڑی عجیب تھی کہ اسے خریدنے کی دیر تھی کہ جو کچھ اس کو کھانے کے لیے دیا فوراً کھانے لگی۔ وہ اس وقت قریب ہی ایک جنگل کے اندر گھاس وغیرہ چر رہی ہے۔ عزر کچھ دیر خاموش ہوئے اور پھر کہا، اپنے حالات بتاؤ، ہمارے بیٹے الیاب کا کیا حال ہے؟ وہ کہاں ہے؟ راحیل، وہ ٹھیک ہے، گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور اللہ کے کوئی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تھا، وہ مناجات والے پہاڑ سے واپس آ رہے تھے، انہوں نے ہمارے بیٹے الیاب کے لیے دعا فرمائی، اس کو چوما اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعائے خیر فرمائی، مگر حسب عادت انہوں نے انتظار نہیں کیا۔ عزر، اپنی عادت کے مطابق انتظار نہ کرنے کی وجہ سے ہی تو بنی اسرائیل نے ان کو ان کی عدم موجودگی میں ایک المیہ کھڑا کر لیا تھا۔ اللہ نے جب ان کو اس کی خبر دی تو وہ غم و غصے کی حالت میں واپس لوٹے۔ راحیل، میں نے سنا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو پیچھے اس لیے چھوڑ گئے تھے کہ وہ سامری جادوگر کے بنائے ہوئے سونے کے ایک بچڑے کی پوجا کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو میں نے ان کے متعلق ان سے بات بھی کی تھی، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عزر، یہی تو اس کا سبب ہے، بنی اسرائیل کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو کس قدر سخت تکلیفیں پہنچ رہی ہیں۔ راحیل نے اپنے شوہر عزر سے کہا، وہ بچھیا تو مجھے دکھاؤ جو آپ نے بیٹے الیاب کے لیے خریدا ہے۔ عزر اپنی لاٹھی کو ٹیکتے ہوئے اپنی بیوی کے ہمراہ چلے اور جس جگہ پر وہ بچھیا تھا پہنچ گئے۔ راحیل نے جب اس بچے کو دیکھا تو حیران ہو گئی کہ ایسا خوبصورت پیلے رنگ جیسے سورج کی کرنیں نکل رہی ہوں۔ اسے دیکھ کر راحیل انتہائی مسرور ہوئی۔ وہ اسے اپنے لیے بڑا نیک فال خیال کیا، پیار سے اس کے جسم پر، اس کے سر پر اور منہ پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ پھر عزر کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، عزر دیکھو تو، جھاڑی کی گھاس وغیرہ کھانے میں لگی ہوئی ہے، کچھ دن بھی نہیں گزرے ہوں گے بڑی تگڑی ہو گئی ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب میاں بیوی گھر واپس ہونے لگے تو عزر نے کہا، یہ واقعی خوبصورت بچھیا ہے، میرا دل کہتا ہے یہ عنقریب بہت بہترین مال ہوگا جو میں اپنے بیٹے الیاب کے لیے چھوڑ جاؤں گا۔ راحیل کو عزر کا اپنی موت کی طرف اشارہ کرنا اچھا محسوس نہیں ہوا، اس لیے راحیل نے کہا، لیکن ابھی تو یہ کمزور اور دبلی ہے، ابھی اس کی نگرانی کی ضرورت ہے اور اس کے لیے محنت و مشقت اٹھانے کی حاجت ہے، حتیٰ کہ یہ جوان ہو اور اس سے نفع حاصل ہو۔ عزر نے کہا، یہ بات جان لو، میں اپنے بیٹے الیاب کو تقوی کے سوا کسی چیز کا وارث نہیں بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نیک لوگوں کی مددگار ہے، وہ ذات عالی میرے بیٹے الیاب کی بھی مدد کرے گی اور میرے مال اور میرے اس خزانے میں بھی ضرور برکت دے گی جس پر تم اترا رہی ہو۔ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو تم اپنے بیٹے پر توجہ دینا، اسے ایمان کے اصول اور آباء و اجداد سے وراثت میں ملی ہوئی تعلیمات سکھانا، یعنی ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف اور موسیٰ علیہ السلام سے جو ہدایات ہمیں حاصل ہوئی ہیں ان کی تعلیم بچے کو دینا۔ بچے کو اتنی اہمیت نہ دینا، اسے لے کر نہ زمین میں ہل چلانا اور نہ ہی اس کے ذریعے کھیت کو سیراب کرنا، نہ ہی اس پر سواری کرنا اور نہ ہی اس کا دودھ دوہنا۔ بچے کو جنگل میں آزاد چھوڑے رکھنا، اس کی زیادہ فکر مت کرنا، وہ اللہ کے فضل سے بڑا ہو جائے گا۔ جب الیاب بڑا ہو جائے تو اسے بچے کا واقعہ ذکر کرنا۔ اس کے بعد میاں بیوی گھر کو لوٹ گئے۔
اظہر نئی تکلیف کا احساس لیے اپنے بستر پر لیٹ گئے اور اپنی بیوی کے ساتھ بہت سی باتیں کی۔ اظہر نے اپنی بیوی کے ساتھ موت سے ڈرنے کی بھی بات کی اور اپنے بیٹے الیاب کے بارے میں بار بار وصیت کی، اور اس قیمتی خزانہ یعنی کمزور لاغر زرد رنگ کے بچے کے متعلق بھی وصیت کی جو وہ عنقریب اپنے بیٹے کے لیے چھوڑے جا رہے تھے۔ اپنی بیوی سے کہا، ہمیں زندگی کی اور خوشی کی باتیں کرنی چاہیے، موت اور غم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ صبح قریب ہے، اس وقت زندگی کی اور خوشی کی باتیں کریں۔ اور ایک بات میں تجھ سے کہوں گا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے بیٹے الیاب کی شادی شمعون کی بیٹی رفقہ سے ہو، کیونکہ رفقہ کا باپ بنی اسرائیل کے بزرگ صالحین میں سے ہے۔ شمعون بن نفتالی بڑا مالدار آدمی تھا، بہت سی گائیں بکریاں اور سونے چاندی کا مالک تھا۔ نیز وہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا ایسا رفیق و صدیق تھا، ان سے کبھی جدا نہ، اور بہت برا عابد تھا۔ وہ اظہر سے اکثر یہ کہا کرتا تھا، میں نے اپنی اکلوتی بیٹی کا نام رفقہ تبرکہ رکھا ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر اسحاق علیہ السلام کی زوجہ کا نام بھی رفقہ تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس کی شادی کسی نیک نوجوان سے ہونا مقرر کرے گا۔ پھر وہ کہتا، کاش یہ جوان ہوتا تو کیا خوب ہوتا، یعنی تیرا چھوٹا لڑکا الیاب، وہ اس سے 2 سال بڑا ہے۔ راحیل نے یہ بات سنی تو کہا، یہ تو بہت اچھا ہے، رفقہ بہت پیاری بچی ہے، جب بڑی ہوگی تو اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ نیز راحیل اپنے شوہر کی خوشی اور شادی کی مبارکباد سن کر خوش ہوئی، لیکن اظہر کا مرض شدت اختیار کر گیا۔ زیادہ عرصہ زندگی نے وفا نہ کی، چند ہی دنوں کے بعد اظہر کا انتقال ہو گیا۔ منسی بن الیشع اپنے مالدار دوست شمعون بن نفتالی کے پاس آیا، اس سے کہنے لگا، آپ کے بھائی سوگر کے بیٹے یعنی آپ کے بھتیجے ناداب نے مجھے آپ کے پاس رشتے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ کی بیٹی رفقہ کی شادی اس سے کر دیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے قرابت داری اور رشتہ داری کا خیال رکھیں گے۔ شمعون نے نفرت سے منہ پھیرتے ہوئے اس کو جواب دیا، اے منسی، کوئی اور بات کرو، اس بے حیا شخص کے متعلق مجھ سے بات نہ کرو جس کا اپنے رب سے کوئی تعلق نہیں۔ اے منسی، یہ بات تمہارے علم میں ہونی چاہیے کہ ناداب کا مقصد رفقہ سے شادی کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ میرے مال کا وارث و مالک بننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری وفات کے بعد رفقہ سمیت میرا سارا ترکہ اس کے پاس پہنچ جائے۔ تم میری بیٹی کا پیام نکاح لانے والے پہلے شخص نہیں ہو، بہرحال ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ منسی نے کہا، اے شمعون، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے آپ کی ہر بات سے اتفاق ہے۔ میں اس کا قاصد صرف اس لیے بنا ہوں کہ میں نے اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں آپ کو قتل نہ کر دے اور آپ کے بعد آپ کی بیٹی کو کوئی نقصان یا تکلیف نہ پہنچا دے۔ شمعون نے کہا، اے منسی، یہ بات میں بھی جانتا ہوں، مجھے اس شریر سے اسی بات کی توقع ہے۔ بہرحال میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے ہرگز نہیں کروں گا، وہ جو چاہے کر لے۔ کچھ دیر منسی خاموش رہا، پھر اس نے کہا، بہرحال آپ کی مرضی، لیکن پھر بھی آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں ابھی سے کچھ سوچنا چاہیے۔ کوئی ایسا نوجوان جو اس کے جوڑ کا ہو، اس کے مناسب ہو، ابھی سے اس کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ شمعون نے کہا، میں نے اپنے مرحوم دوست اظہر کا بیٹا الیاب اس کے لیے منتخب کیا ہے، لیکن اس کا ٹھکانہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ میں بڑی دیر سے اس کی تلاش میں ہوں، جب بھی اس کا مجھے علم ہو جائے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گا۔ وہ اس وقت 18 برس کا ہوگا اور وہ اپنے باپ کی اعلیٰ صفات کا وارث و امین ہے، یقیناً وہ عزت و شرف اور صادق و امین۔ ایک دن بنی اسرائیل اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ شمعون بن نفتالی کا جسم خون میں لت پت ہے، وہ اپنے گھر قبیلہ سے دور ایک جگہ پر پڑا ہے۔ بنی اسرائیل میں شمعون کے قتل کی خبر بہت تیزی سے پھیل گئی، ہر طرف ایک بہت بڑا ہنگامہ برپا ہو گیا، اس لیے کہ شمعون حسن اخلاق، مال و دولت کی فراوانی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور صدقہ خیرات جیسی صفات کا مالک تھا۔ لوگ مشتعل ہو گئے، فقیر، یتیم اور ضعیف لوگ بڑے غضبناک ہوئے۔ شمعون کا خاندان بلکہ سارا ملک ہی اس کے خون کا مطالبہ کرنے لگا۔ اس قتل کی ساری ذمہ داری اس جگہ کے رہنے والوں پر ڈال دی گئی جہاں سے اس کی لاش ملی تھی۔ سب کا یہی مطالبہ تھا کہ اس کے خون کا بدلہ اس کے بھتیجے ناداب بن سوگر سے لیا جائے۔ سب لوگ شمعون بن نفتالی کے قتل پر غم و حزن کا اظہار کرتے رہے، اور جس محلے کے قریب مقتول کی لاش ملی تھی اس محلے کے رہنے والوں کو سب سے زیادہ اس کے سانے پر افسوس اور غم تھا، مگر مقتول شمعون کے قبیلے کے لوگ، خصوصاً ان کے سرنگا ناداب بن سوگر کا یہی اصرار تھا کہ شمعون کا قتل اسی محلے والوں کے ہاتھوں ہوا ہے۔
لوگوں کا مطالبہ بھر گیا، شور و ہنگامہ برپا ہو گیا، ہر طرف شور و گل مچ گیا، دو فریقوں کے جھگڑا شدت اختیار کر گیا، قریب تھا کہ وہ باہم قتل و قتال شروع کر دیتے۔ بنی اسرائیل کے بزرگ لوگ جمع ہو کر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تاکہ ان دونوں فریقوں کے درمیان مقتول کے قتل کا قضیہ حل کریں۔ لوگ ایک وسیع میدان میں بیٹھ گئے۔ وہ میدان آخر تک نوجوانوں، بوڑھوں، مردوں اور عورتوں سے بھرا ہوا تھا، جیسے ایک بڑی عدالت لگی ہوئی تھی۔ مقتول شمعون کے ورثاء اور وہ اہل محلہ آ گئے جن پر الزام قتل تھا۔ ناداب بن سوگر نے بڑے دردناک لہجے میں اس محلے والوں کو مجرم ثابت کرنے کے لیے گفتگو کی۔ جو دلائل بھی ان کے پاس تھے اس نے پیش کیے۔ اس بستی والوں نے قتل کے اس الزام کو سراسر رد کر دیا اور دلیل میں یہ کہا کہ ہم لوگ تو مقتول سے بے پناہ محبت رکھا کرتے تھے اور ان کا بہت احترام کرتے تھے، بھلا ہم کیسے ان کو قتل کر سکتے ہیں؟ اب لوگ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ سارے مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا، فیصلہ سننے کے لیے کان کھڑے ہو گئے اور گردنیں لمبی ہو گئی۔ یکایک فیصلہ صادر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے قریب جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ بڑے متحیر ہوئے اور تعجب انگیز انداز میں دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں پر حیرانی کے اثار ظاہر ہونے لگے اور ان کی آنکھیں اس فیصلے کو عجیب انداز سے دیکھنے لگیں، اور جو اس مجلس سے دور بیٹھے تھے وہ صرف دوسروں کے چہروں پر حیرانگی اور تعجب کے اثار ہی دیکھ سکے۔ چنانچہ وہ شور مچانے لگے اور اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے فیصلے کو معلوم کرنا چاہتے تھے۔ آوازیں جب کافی بلند ہونے لگی تو ایک شخص بلند جگہ پر کھڑا ہوا اور بلند آواز سے چلایا اور کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے اس شخص کی بات کو سنا تو ہنگامہ آرائی کرنے لگے اور شور شرابہ مچانے لگے۔ لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ لوگ اس حکم خداوندی کو عجیب محسوس کرنے لگے۔ کوئی کہتا، قاتل کی پہچان کا گائے کے ذبح کرنے سے کیا تعلق ہے؟ دوسرا کہتا، نہیں، اصل میں اللہ کے یہ نبی ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ تیسرے نے بآواز بلند کہا، کیا یہ وقت مذاق کا ہے؟ ناداب بن سوگر نے کہا، موسیٰ علیہ السلام ہم سے مذاق کرتے ہیں، ہمیں مسخر بناتے ہیں۔ افراتفری پھیل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام مجلس سے نکل گئے، مجمع منتشر ہو گیا اور لوگ اس گائے کے متعلق عجیب و غریب باتیں بنانے لگے جس کے ذبح کرنے کا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا، مگر متقی اور مومن لوگ اس کو شور و شغب اور استہزاء سے منع کرتے رہے اور ان شریروں سے کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کی، وہ تو کلیم اللہ ہیں، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کا کلام تمہارے سامنے پیش کیا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، بھلا یہ بات مذاق کے طور پر کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہیں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ یہ استہزاء، نافرمانی اور شور و شرابہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام مجلس عدالت میں آئے اور مومن و متقی لوگوں کے پاس بیٹھے۔ مقتول کے خاندان کے لوگ آگے بڑھے اور پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نعوذ باللہ، جو میں ایسی جہالت والوں کا سا کام کروں۔ وہاں ایک نیک بزرگ آدمی تھے، انہوں نے کہا، اے بنی اسرائیل، مقتول کے خاندان کے لوگ اس بات سے راضی ہو گئے ہیں اور انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کوئی مذاق نہیں کیا، وہ خصوصاً یہ کہ مقتول ان کے مخلص اور صالح لوگوں میں سے تھا۔ اس مسئلے پر کہ گائے کی قیمت کون دے گا، بڑی طویل گفت و شنید کے بعد ایک عقل مند بوڑھے نے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ہر آدمی گائے کی قیمت ادا کرنے میں شریک ہو، کیونکہ وہ مقتول ہم سب کے مقتول ہیں، ان کے لیے سب اس کا اہتمام کریں۔ لوگ خاموش ہو گئے اور اس فیصلے پر راضی ہو گئے۔ پھر سب لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ تم سب مال جمع کرو اور گائے خریدو اور پھر پروردگار کے حکم کی تعمیل میں اس کو ذبح کر دو۔ قوم ہچکچائی اور کہنے لگی، کیسی گائے ذبح کرے؟ اپنے رب سے پوچھئے، وہ ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے سکوت اختیار کیا اور وحی کا انتظار کیا۔ پھر انہوں نے فرمایا، ترجمہ، وہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بالکل بوڑھا ہو اور نہ بہت بچہ، پھٹا ہو، یعنی دونوں عمروں کے وسط میں ہو۔ سو اب زیادہ حجت مت کرو بلکہ کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے۔ قوم پھر اس کا رنگ پوچھنے لگی، کہنے لگی، اس کا رنگ معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کا رنگ پوچھا تو جواب اس طرح آیا۔ ترجمہ، وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہے جس کا رنگ تیز زرد ہو کر ناظرین کو فرحت بخش ہو۔
لیکن قوم بہت جھگڑنے لگی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی۔ ترجمہ: اب کی بار اور ہماری خاطر سے اپنے رب سے دریافت کر دیجئے کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہوں، کیونکہ ہم کو اس بیل کے قدر اشتباہ ہے اور ہم ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اس بار ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ بنی اسرائیل شک و تردد میں ہی رہی، موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں اور بعض تردید میں لگی رہی، حتیٰ کہ کئی دن اسی طرح لڑائی جھگڑے میں گزر گئے۔ بعد ازاں قوم کے نیک اور سمجھدار لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے عرض کرنے لگے، آپ سے مقتول شمعون کے قضیہ مقدمے کا فیصلہ طلب کیا گیا ہے۔ قوم کا بغض و عناد کہیں آپ کو اس مقدمے قتل سے بے پرواہ نہ کر دے، لہٰذا آپ اپنے رب تعالیٰ سے ان کی خواہش کے متعلق دریافت کر لیجئے کہ یہ قوم کن اوصاف کی حامل گائیں یا بیل ذبح کرے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پروردگار سے اس بیل کے اوصاف پوچھے۔ ساری قوم جواب سننے کے لیے جمع ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وہ نہ تو حل میں چلا ہو جس سے زمین جوتی جائے اور نہ اس سے زراعت کی آپاشی کی جائے، غرض ہر قسم کے عیب سے سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ اب آپ نے پوری بات فرمائی ہے۔ پھر اس کو ذبح کیا اور اپنی حجتوں سے ظہراء کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ قوم مطمئن ہوگی اور کہنے لگی، یعنی اب آپ نے پوری بات فرمائی۔ پھر وہ مذکورہ اوصاف کی حامل گائیں تلاش کرنے لگے، جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچہ ہو، اس کی عمر اس کے درمیان ہو، اس کا رنگ گہرا زرد ہو، دیکھنے والوں کو اس کے دیکھنے سے فرحت محسوس ہو، نہ اس نے زراعت کی آپاشی کی جاتی ہو اور نہ اس نے زمین جوتی جاتی ہو، اور ہر قسم کے عیب و داغ سے سالم ہو، مگر ارد گرد کی بستیوں میں کسی کے پاس ایسی گائیں دستیاب نہ ہوئی۔ اگر زرد رنگ کی گائے ملتی ہے تو اس کو اس لیے چھوڑ دیتے کہ اس میں کوئی اور رنگ بھی ہوتا، اگر خالص زرد رنگ کی دستیاب ہوتی تو اس کو بھی اس لیے چھوڑ دیتے کہ یہ بری ہے یا جوان ہے، دونوں عمروں کے درمیان کی نہیں ہے۔ جو بنی اسرائیل نے مطلوبہ اوصاف کی حامل گائیں کی خوب چھان بین کر لی، بلکہ انہوں نے ایسی گائیں کی تلاش کے لیے آپس میں مختلف گروپ بنا لیے جو جزیرہ نما سینا کے اطراف میں۔ ایلاب کی زرد رنگ کی گائے۔ ایلاب کی عمر 18 سال کی ہو گئی تھی اور اب وہ بھرپور نوجوان بن گیا تھا۔ اس کی والدہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، بیٹا تو اب بڑا ہو گیا ہے، تیری عمر 18 سال کی ہو چکی ہے، اب میرے لیے یہ بات ضروری ہو گئی ہے کہ میں تمہیں تمہارے باپ کا متروکہ خزانہ بتاؤں۔ الیاب حیران ہوا اور اپنی والدہ سے کہنے لگا، کیسا خزانہ؟ میرے والد تو مالدار نہیں تھے، تو پھر وہ میرے لیے خزانہ کیسے چھوڑ گئے؟ والدہ راحیل نے کہا، 9 سال قبل وہ ایک بچہ تمہارے لیے چھوڑ گئے تھے اور مجھے یہ وصیت کر گئے تھے کہ میں اس کو اللہ کی زمین میں آزاد چھوڑ دوں، اس سے نہ تو زراعت کی آپاشی کا کام لوں نہ ہل چلاؤں، اور یہ کہ میں اس کی نگرانی کی ذمہ داری نہ لوں، بلکہ وہ اللہ کی زیر نگرانی ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اور تمہارے والد مجھے یہ وصیت بھی کر گئے تھے کہ جب الیاب بڑا ہو جائے تو یہ گائیں اس کو دے دینا۔ الیاب نے اپنی والدہ سے پوچھا، اب وہ گائیں کہاں ہیں؟ راحیل نے کہا، مجھے تو اس کا پتہ نہیں، البتہ انہوں نے اتنا بتایا تھا کہ وہ ہمارے قریب ہی کسی وسیع جنگل میں ہے، لہٰذا تم وہاں جاؤ اور اسے تلاش کرو، زیادہ دیر تجھے تلاش نہیں کرنا پڑے گی، اللہ تعالیٰ بہت جلد اسے تیرے پاس پہنچا دے گا۔ الیاب نے کہا، لیکن یہ تو پتہ چلے کہ اس کا رنگ کیسا ہے، یا کوئی ایسی نشانی معلوم ہو جس کے ذریعے میں اس کو پہچان سکوں۔ راحیل نے کہا، ہاں وہ گہرے زرد رنگ کی ہے، دیکھنے والوں کو اس کو دیکھنے سے خوشی محسوس ہوتی ہے، جیسے سورج کی کرنیں اس کے جلد سے نکل رہی ہیں۔ زرد رنگ کے سوا اس میں کوئی رنگ نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے سینگوں اور کھروں تک کا رنگ بھی یہی ہے۔ چنانچہ الیاب اس کی تلاش میں نکلا، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگا ہوگا، وہی زرد رنگ کی خوبصورت گائے مل گئی، پہلے چھوٹی تھی اب بڑی خوب ہو گئی، جسم گوشت سے بھرا ہوا تھا، پہلے تو بہت لاغر تھی۔ الیاب کہنے لگا، اے امی، یہ رہا وہ مبارک خزانہ۔ راحیل نے کہا، اس کی قیمت اگرچہ 3 دینار سے زیادہ نہیں ہوگی، لیکن حلال اور پاکیزہ مال کو گنا نہیں کرتے بلکہ اس کی برکت کو دیکھا کرتے ہیں۔ اصل چیز تو خدا خوفی، نیک نیتی اور نیکی ہے، اس لیے تو تمہارے والد نے اس گائے کا نام خزانہ رکھا ہے۔ الیاب نے کہا، امی، اللہ تعالیٰ حلال و پاکیزہ مال کو تقوی کی برکت سے بڑھاتے ہیں، پھر وہ مال سینکڑوں بلکہ ہزاروں کا شمار ہونے لگتے ہیں۔ ہم تو کچھ نہیں جانتے، ہو سکتا ہے 3 دینار والی یہ گائے کسی وقت ہزاروں دینار میں فروخت ہو، جس کا اس وقت ہمارے دلوں میں کوئی خیال بھی نہیں ہے۔
چند دن گزرے، ایک روز الیاب بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دیہاتی اس کے پاس سے گزرا اور الیاب سے کہنے لگا، بنی اسرائیل کی ایک جماعت اس وقت بڑی حسرت اور اشتیاق میں ہے کہ اسے تمہاری گائیں جیسی گائیں مل جائے۔ میں نے ان کو تمہارا پتہ دیا ہے، میرا خیال ہے تم اپنی گائیں کی قیمت اگر بہت بڑھا بھی دو گے تو وہ تمہیں تمہارے منہ مانگی قیمت ضرور دیں گے۔ اگر بالفرض تم یہ مطالبہ بھی کرو گے کہ مجھے اس گائے کی کھال جتنا بھرا سونا عوض میں دو تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ آئے اور الیاب سے کہنے لگے، ہم اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے آئے ہیں، آپ اپنی یہ گائیں ہمارے ہاتھ بیچ دیں اور اس کی قیمت اضافہ نہ کریں۔ الیاب نے کہا، اگر یہ گائیں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے لینی ہے تو پھر قیمت کی کوئی ضرورت نہیں، بغیر کسی قیمت کے لے جاؤ۔ بنی اسرائیل کی قوم کہنے لگی، قوم اسرائیل تنگ دست ہے، جنگل و صحرا نے اس کی کمر توڑ دی ہے، اس لیے جو مال ہمارے پاس ہے آپ اسے قبول کر لیجئے، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دیں گے۔ الیاب نے کہا، اسرائیل کی قوم تنگ دست نہیں ہے، وہ تو غیر اللہ کی پوجا پاٹ کے لیے سونے کا ایک بچڑا تیار کر چکی ہے، اس لیے ان کے لیے میرے طلب سے زیادہ دینار بھی بارے خاطر نہیں ہوگا۔ الیاب نے اپنی والدہ سے اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے اور ان سے گائے کی قیمت کا فیصلہ کروانے کے لیے اجازت۔ حق و عدل کا معجزہ۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب سنا کہ وہ گائے مل گئی ہے تو وہ ایک جگہ جمع ہونے لگے اور دوڑتے ہوئے آنے لگے اور یہ کہہ رہے تھے، گائے مل گئی ہے، گائے مل گئی ہے۔ ناداب نے جب یہ بات سنی اور اس کے پاس بھی خبریں پہنچی تو اس کی زبان بند ہو گئی اور چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ پر جانے کی کوشش کی جہاں لوگ دوڑ دوڑ کر پہنچ رہے تھے۔ جب ناداب نے اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ فیصلے کی وسیع میدان میں پہنچا تو دیکھا کہ سارا میدان لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اور دیکھا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ گائیں کھڑی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ گائیں کا مالک الیاب اسی نیک آدمی عزر کا بیٹا ہے تو اس کو چومنے لگے اور تھپکی دینے لگے اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے اب تم جوان ہو گئے ہو۔ جب تم چھوٹے تھے اور اس وقت میرا تیرے پاس سے گزر ہوا تو میں نے تیرے سر پر ہاتھ بھی پھیرا تھا اور تیرے لیے خیر کی دعا بھی کی تھی۔ قریب ہی وہ منصب الیشی بھی کھڑا تھا جو شمعون مقتول کے پاس اس کے بھتیجے ناداب سے اس کی بیٹی رفقہ کی شادی کا پیام لے کر آیا تھا۔ اسی منسی کو شمعون کی الیاب بن عزر سے اپنی بیٹی کی شادی کی خواہش اور دلچسپی یاد آئی، چنانچہ وہ الیاب کے قریب ہوا اور اس کو خوشامد کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے کان میں کچھ باتیں کرنے لگا جو کوئی دوسرا آدمی نہ سن سکا۔ پھر سب کو چھوڑ کر رفقہ کے گھر چلا گیا تاکہ اس کو یہ بتائے کہ گائیں کا مالک وہی نوجوان الیاب ہے جو اس وقت اپنی گائیں کے پاس ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو وہ گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اس قوم نے گائیں ذبح کر دی۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اب اس کا ایک ایک عضو کاٹو۔ چنانچہ انہوں نے گائیں کے ایک ایک عضو کاٹا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، الیاب یہ عضو اٹھاؤ کیونکہ وہ غریب ہے اگرچہ وہ اسرائیلی ہے۔ چنانچہ الیاب نے گائیں کا وہ عضو اٹھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مقتول شمعون کی قبر پر چلو۔ چنانچہ سارے لوگ باہم مزاحمت کرتے ہوئے شدید عضل و حیام اور بھاری تعداد میں اس قبر پر پہنچے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس سارے قصے سے مقصد کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قبر کھولو اور مقتول کا جسم باہر نکالو۔ پھر آواز دی، اے الیاب، تمہارے ہاتھ میں گائیں کا جو عضو ہے وہ اس مقتول کو لگا دو۔ وہ منظر بڑا تعجب انگیز تھا اور حیرت ناک تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ مقتول شمعون دوبارہ زندہ ہوا اور ٹھیک انسانی صورت میں لوگوں میں آ کر کھڑا ہو گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے شمعون، ہم تجھ سے اللہ تعالیٰ کے نام کی توسط سے پوچھتے ہیں کہ جس نے تجھے دوبارہ زندگی دی ہے، تم ہمیں اپنے قاتل کا نام بتاؤ۔ شمعون نے کہا، جس نے مجھے قتل کیا ہے وہ ناداب بن سوگر ہے۔ ابھی لوگ اس معجزے کے ظہور پر حواس باختہ تھے کہ شمعون پر پھر دوبارہ موت طاری ہو گئی۔ اب سارا مجمع غضبناک ہو گیا اور ناداب سے ازہد بدلہ لینے کے لیے اور اسے مار ڈالنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قصاص اللہ کا حکم ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس پر حد قتل جاری کر دیں تاکہ اس کو اپنے کیے کی سزا مل سکے۔ لوگوں نے عجیب منظر دیکھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ الیاب اپنی دلہن رفقہ کو اپنی والد کے گھر لے جا رہا ہے، اور دوسری طرف ناداب کو دیکھا کہ وہ اپنے نصیب پر مندوب رو رہا ہے اور موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ ہے اس مقتول کا معجزہ جس کو اللہ نے دوبارہ زندگی عطا کی اور اس نے اپنے قاتل کے خلاف خود گواہی دی۔ اللہ عز و جل اس معجزے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ اس کو اس کے کسی ٹکڑے سے چھوا دو
اور اسی طرح حق تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔